بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 4۔ طائفہ دزدان عرب برسر کوہ نشستہ بود۔ طائفہ کا معنی گروہ، جماعت۔ دزدان دزد کی جمع ہے، چور۔ عرب سرزمین عرب۔ بر کا معنی پر۔ سرے کوہ، کوہ کا معنی ایک پہاڑ، سر کا معنی چوٹی۔ بر سرے کوہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر۔ نشستہ بود بیٹھا ہوا تھا۔ فعل ماضی بعید صیغہ واحد مذکر غائب۔ طائفہ دزدان عرب برسر کوہ نشستہ بود۔ عرب کے چوروں کا ایک گروہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی قبضہ جمایا ہوا تھا۔ طائفہ دزدان عرب برسر کوہ نشستہ بود۔ عرب کے چوروں کا ایک گروہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ منفذ کارواں بستہ، منفذ کا معنی راستہ، کارواں کا معنی قافلہ، بستہ کا معنی بندھا ہوا۔ وہ منفذ کارواں بستہ اور قافلے کا راستہ بند کیا ہوا تھا۔ وہ منفذ کارواں بستہ اور قافلے کا راستہ بند کیا ہوا تھا۔ وہ رعیت بلداں از مکائید عیشا مرعوب۔ رعیت کا معنی رعایا، بلد کی جمع بلداں شہر، مکائد قید کی جمع، مکر و فریب۔ مرعوب کا معنی خوف زدہ، ڈرا ہوا۔ والرعیت بلداں از مکائد عیشا مرعوب، اور شہروں کی رعایا ان کے مکر و فریب سے ڈری ہوئی تھی۔ ورعیت بلداں از مکائد عیشا مرعوب، اور شہروں کی رعایا ان کے مکر و فریب سے ڈری ہوئی تھی۔ ولشکر سلطان مغلوب۔ لشکر کا معنی لشکر سپاہی، سلطان کا معنی بادشاہ، مغلوب کا معنی عاجز۔ ولشکر سلطان مغلوب، اور بادشاہ کا لشکر مغلوب تھا، عاجز تھا۔ واللشکر سلطان مغلوب، اور بادشاہ کا لشکر عاجز تھا۔ بحکم آنکھ ملاذ منی از قلعہ کوہ گرفتہ بودند۔ ملاذ کا معنی پناہ گاہ، ٹھکانہ۔ منیع کا معنی مضبوط، محفوظ۔ قلعہ کا معنی چوٹی، قلعہ کوہ ایک پہاڑ کی چوٹی۔ گرفتہ بودند پکڑا ہوا تھا، لیا ہوا تھا۔ بحکم آنکھ ملاذ منی از قلعہ کوہ گرفتہ بودند، اس وجہ سے کہ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ پناہ گاہ بنا لیا تھا۔ بحکم آنکھ، اس وجہ سے کہ وہ ملاذ منی از قلعہ کوہ گرفتہ بودند، ایک پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ پناہ گاہ بنا لیا تھا۔ وہ ماوائے و ملجائے خود کردہ۔ ماوائے کا معنی ٹھکانہ، ملجائے کا معنی بھی ٹھکانہ، جائے پناہ۔ وہ ماوائے و ملجائے خود کردہ، اور اپنا ٹھکانہ اور جائے پناہ بنا لیا تھا۔
و ماوائے و ملجائے خود کردہ، اور اپنا ٹھکانہ اور جائے پناہ بنا لیا تھا۔ مدبران ممالک آں طرف در دفع مضرت ایشاں مشاورت کردند۔ مدبر کی جمع مدبران، عقل مند، منتظمین۔ ممالک مملکت کی جمع ہے، ملک۔ آں طرف اس جانب، دفع کا معنی دور کرنا، مضرت کا معنی نقصان، مشاورت کا معنی مشورہ۔ مدبران ممالک آں طرف در دفع مضرت ایشاں مشاورت کردند، اس طرف کے ملکوں کے عقل مند ان کے نقصان دور کرنے میں مشورہ کرنے لگے۔ مدبران ممالک آں طرف اس طرف کے ملکوں کے منتظمین در دفع مضرت ایشاں مشاورت کردند، ان کے نقصان کو دور کرنے میں مشورہ کیے کہ اگر ای طائفہ بری نسق روزگار مداومت نمایند، مقاومت ممتنع گردد۔ ای کا معنی یہ، طائفہ کا معنی گروہ، بری نسق، نسق کا معنی طرز، طریقہ، بری نسق اسی طرز پر، روزگارے کا معنی ایک زمانہ، مداومت کا معنی ہمیشہ، لگاتار، نمایند رہے، مقاومت کا معنی مقابلہ، بدلہ، ممتنع کا معنی محال، ناممکن، گردد ہو جائے۔ اگر ای طائفہ بری نسق روزگار مداومت نمایند، اگر یہ جماعت، اگر یہ گروہ اسی طرز پر ایک زمانے تک لگاتار رہے، مقاومت ممتنع گردد، تو مقابلہ ناممکن ہو جائے گا۔ اگر یہ جماعت بری نسق اسی طرز پر روزگار مداومت نمایند ایک زمانے تک لگاتار رہے، مقاومت ممتنع گردد، مقابلہ ناممکن ہو جائے گا۔ مثنوی: درختے کے اکنوں گرفتست پائے، بنیروِ شخص برآید زجائے۔ درختے، وہ درخت، کہ اکنوں، جو ابھی، اکنوں کا معنی ابھی، پائے کا معنی جڑ، گرفتست پائے، جو ابھی جڑ پکڑا ہے۔ نیرو کا معنی طاقت، قوت، برآید کا معنی نکل آئے، زجائے کا معنی جگہ سے۔ درختے کے اکنوں گرفتست پائے، وہ درخت جو ابھی جڑ پکڑا ہے، بہ نیروِ شخص برآید زجائے، ایک شخص کی طاقت سے، جگہ سے نکل آئے گا۔ درختے کے اکنوں گرفتست پائے، وہ درخت جو ابھی جڑ پکڑا ہے، بہ نیروِ شخص برآید زجائے، ایک شخص کی طاقت سے، جگہ سے نکل آئے گا۔ وگر ہم چنا روزگار حلی، بگردونش از بیخ برنا گسیلی۔ ہم چنا کا معنی ایسے ہی، روزگارے کا معنی ایک زمانہ، حلی کا معنی تو چھوڑ دے، حلدن مصدر چھوڑنا، حلی تو چھوڑ دے۔ گردوں کا معنی آسمان بھی آتا ہے، گاڑی بھی آتا ہے، چرخی بھی آتا ہے، تو یہاں ہم گردوں کا معنی گاڑی کریں گے۔ بیخ کا معنی جڑ، نہ گسیلی تو اکھاڑ نہ سکے گا، گسلیدن مصدر اکھاڑنا۔ وگر ہم چنا روزگار حلی، اور اگر اسی طرح
ایک زمانے تک تو چھوڑ دے، بگردونش از بیخ برنا گسیلی، تو اس کو گاڑی کے ذریعے جڑ سے تو اکھاڑ نہ سکے گا۔ وگر ہم چنا روزگار حلی، اور اگر اسی طرح ایک زمانے تک تو چھوڑے رکھے، بگردونش از بیخ برنا گسیلی، اس کو گاڑی کے ذریعے جڑ سے تو اکھاڑ نہ سکے گا۔ سرے چشمہ شاید گرفتن بمیل، چو پر شد نہ شاید گذشتن بپیل۔ سرے چشمہ، چشمہ کا سوراخ، شاید کا معنی ممکن، گرفتن مصدر پکڑنا، یہاں بند کرنا، قبضے میں لینا، میل کا معنی سلائی، چو کا معنی جب، پرشد کا معنی بھر جائے، نشاید کا معنی ممکن نہیں ہے، گذشتن مصدر گزارنا، پیل کا معنی ہاتھی۔ سرے چشمہ شاید گرفتن بمیل، چشمہ کا سوراخ سلائی سے بند کرنا ممکن ہے۔ سرے چشمہ شاید گرفتن بمیل، چشمہ کا سوراخ سلائی سے بند کرنا ممکن ہے۔ چو پرشد جب بھر جائے، نہ شاید گذشتن بپیل، ہاتھی سے گزرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ چو پرشد جب بھر جائے، نہ شاید گذشتن بپیل، تو ہاتھی سے گزرنا بھی ممکن نہیں ہوگا، یعنی ہاتھی پر چڑھ کر گزرنا چاہے پھر بھی جلدی گزر نہیں سکتا۔ سرے چشمہ شاید گرفتن بمیل، چشمہ کا سوراخ سلائی سے بند کرنا ممکن ہے۔ چو پرشد جب بھر جائے، نہ شاید گذشتن بپیل، ہاتھی سے گزرنا ممکن نہیں ہوگا۔ سخن بری مقرر شد، سخن کا معنی بات، مقرر کا معنی طے، ثابت، بات اس پر طے ہوئی۔ سخن بری مقرر شد، بات اس پر طے ہوئی کہ یکیرا بتجسس ایشا برگماشتن، یکیرا ایک کو، تجسس کا معنی جاسوسی، برگماشتن مقرر کر دیں۔ بات اس پر طے ہوئی کہ یکیرا بتجسس ایشا برگماشتن، کہ ایک کو ان کی جاسوسی کرنے پر مقرر کر دیں کہ وہ کب کہاں جاتا ہے، یہ ساری حالتوں کی خبر وہ لا کر کے دے۔ یکیرا بتجسس ایشا برگماشتن، کہ ایک کو ان کی جاسوسی کرنے پر مقرر کیا۔ وہ فرصت نگاہ می داشتن، فرصت کا معنی موقع، اور موقع کے متلاشی رہیں، موقع کی تلاش میں رہیں۔ ایک کو ان کی جاسوسی کرنے پر مقرر کریں، وہ فرصت نگاہ می داشتن اور موقع کی تلاش میں رہیں۔ تا وقتے کے برسرے قوم راندہ بود، تا وقتے کے یہاں تک کہ اس وقت جب کہ برسرے قوم ایک قوم پر راندہ بود چڑھائی کے لیے گیا ہوا تھا، راندہ بود گیا ہوا تھا، کس چیز کے لیے؟ چڑھائی کے لیے۔ تا وقتے کے برسرے قوم راندہ بود، یہاں تک کہ اس وقت جب کہ ایک قوم پر چڑھائی کے لیے گیا ہوا تھا، وہ مقام خالی ماندہ اور مقام خالی رہا تھا، وہ مقام خالی ماندہ اور مقام خالی پڑا تھا۔ تنے چند مردان واقعہ دیدہ، و جنگ آزمودہ را بفرستادن، واقعہ دیدہ تجربہ کار، جنگ آزمودہ جس کو جنگ میں تجربہ ہو، فرستادن بھیجے، فرستادن مصدر بھیجنا۔ تنے چند مردان واقعہ دیدہ و جنگ آزمودہ را بفرستادن، چند تجربہ کار اور جنگ آزمودہ بہادروں کو
بھیجے، تنے چند مردان واقعہ دیدہ و جنگ آزمودارا با فرستادن، چند تجربہ کار اور جنگ آزمودہ بہادروں کو بھیجے تا در شعب جبل پنہا شدند۔ تا کا معنی تاکہ، شعب کا معنی گھاٹی، جبل کا معنی پہاڑ، پنہا شدند چھپ گئے، تا در شعب جبل پنہا شدند یہاں تک کہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ گئے، تا در شعب جبل پنہا شدند یہاں تک کہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ گئے۔ شبان گاہے کہ دزدہ باز آمدند، سفر کردہ و غارت آوردہ۔ شبان گاہے رات کے وقت، کہ دزدہ باز آمدند، باز کا معنی واپس، آمدند آئے، سفر کردہ سفر کیے ہوئے، وہ غارت آوردہ اور لوٹ کا سامان لیے ہوئے۔ شبان گاہے کے دزدہ باز آمدند، سفر کردہ و غارت آوردہ، رات کے وقت جب کہ چور سفر کیے ہوئے اور سامان لوٹ کر لائے ہوئے واپس آئے۔ شبان گاہے رات کے وقت کہ دزدہ باز آمدند، سفر کردہ و غارت آوردہ، جب کہ چور سفر کیے ہوئے اور سامان لوٹ کر واپس آئے۔ سلاح از تن بکشادند، سلاح کا معنی ہتھیار، تن کا معنی بدن، بکشادند کھولے۔ سلاح از تن بکشادند ہتھیار بدن سے کھولے، و رخت غنیمت بنہادند، رخت کا معنی اسباب سامان، نہادند رکھے، و رخت غنیمت بنہادند اور غنیمت کے سامان رکھے، و رخت غنیمت بنہادند اور غنیمت کا سامان رکھے۔ رات کے وقت جب کہ چور سفر کیے ہوئے اور سامان لوٹ کر واپس آئے۔ سلاح از تن بکشادند ہتھیار بدن سے کھولے، و رخت غنیمت بنہادند اور غنیمت کا سامان رکھے۔ نخستی دشمنے کے برسر ایشا تاخت آورد خواب بود۔ نخستی کا معنی سب سے پہلے، دشمنے وہ دشمن کے برسر ایشا جو ان کے سر پر، جو ان پر، تاخت آورد، تاخت کا معنی حملہ، حملہ آور ہوا، خواب بود وہ نیند تھی۔ نخستی دشمنے کے برسر ایشا تاخت آورد خواب بود، سب سے پہلے وہ دشمن جو ان پر حملہ آور ہوا وہ نیند تھی۔ نخستی دشمنے کے برسر ایشا تاخت آورد، سب سے پہلے وہ دشمن جو ان پر حملہ آور ہوا خواب بود نیند تھی۔ چندہ کے پاسے از شب بگذشت، چندہ کے کا معنی جیسا کہ، پاسے کا معنی پہر، حصہ، بگذشت گزرا۔ چندہ کے پاسے از شب بگذشت، ابھی رات کا ایک پہر ہی گزرا۔ چندہ کے پاسے از شب بگذشت، جیسا کہ رات کا ایک پہر گزرا، ایک حصہ گزرا۔ شعر: قرص خورشید در سیاہی شد، یونس اندر دہان ماہی شد۔ قرص کا معنی ٹکیا، خورشید کا معنی سورج، آفتاب، سیاہی کا معنی سیاہی، کالا پٹ۔ یونس حضرت یونس علیہ السلام، دہان کا معنی منہ، ماہی کا معنی مچھلی۔ قرص خورشید در سیاہی شد، آفتاب کی ٹکیا سیاہی میں ہو گئی۔
قرص خورشید در سیاہی شد، آفتاب کی ٹکیا سیاہی میں ہو گئی، یونس اندر دہان ماہی شد، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے منہ میں ہو گئے یعنی چلے گئے۔ یونس اندر دہان ماہی شد، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے منہ میں چلے گئے۔ رات کا ایک پہر ہی گزرا، مردان دلاور از کمین گاہ بدر جستند۔ دلاور کا معنی بہادر، کمین گاہ کا معنی چھپنے کی جگہ، بدر کا معنی باہر، جستند کودے، جستند مصدر کودنا۔ مردان دلاور از کمین گاہ بدر جستند، بہادر لوگ چھپنے کی جگہ سے باہر کودے یعنی باہر نکلے۔ مردان دلاور از کمین گاہ بدر جستند، بہادر لوگ چھپنے کی جگہ سے باہر کودے۔ و دستے یگاں یگاں بر کتف بستند، دست کا معنی ہاتھ، دستے یگاں یگاں اور ایک ایک کے ہاتھ، بر کتف کندھے پر، بستند باندھ دیے۔ وہ دستے یگاں یگاں بر کتف بستند اور ایک ایک کے ہاتھ کندھے پر باندھ دیے۔ بام داداں بدرگاہ ملک حاضر آوردند، بام دادا الف نون زائد ہے، بام داد کا معنی صبح صبح، بدرگاہ ملک بادشاہ کی درگاہ میں، حاضر آوردند لے کر آئے، حاضر لائے۔ بام دادا بدرگاہ ملک حاضر آوردند، صبح بادشاہ کی دربار میں حاضر لائے۔ بام دادا بدرگاہ ملک حاضر آوردند، صبح بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر لائے۔ ہمارا بکشتن فرمود، ہمارا سب کو، بکشتن مار ڈالنا، قتل کر دینا، فرمود فرمایا۔ ہمارا بکشتن فرمود، سب کو قتل کرنے کے لیے فرمایا۔ ہمارا بکشتن فرمود، سب کو قتل کرنے کے لیے فرمایا۔ اتفاقاً در آمیا جوانے بود، آمیا اسی درمیان، اسی میں، جوانے بود ایک جوان تھا۔ اتفاقاً در آمیا جوانے بود، اتفاقاً اسی میں ایک جوان تھا کہ میوے عنفوان شبابش نو رسیدہ، میوہ کا معنی پھل، عنفوان کا معنی آغاز، شروع، ابتدا، شباب کا معنی جوانی، نو رسیدہ کا معنی نیا پہنچا ہوا یعنی تازہ، کہ میوہ عنفوان شبابش نو رسیدہ، کہ ان کی آغاز نوجوانی کا میوہ تازہ تھا۔ اتفاقاً اسی میں ایک جوان تھا کہ میوہ عنفوان شبابش نو رسیدہ، کہ ان کی نوجوانی کی ابتدا کا میوہ نیا پہنچا ہوا تھا یعنی تازہ تھا۔ وہ سبزہ گلستان عذارش نو دمیدہ، سبزہ کا معنی سبزہ، گلستان کا معنی باغ، عذار کا معنی رخسار، گال، نو دمیدہ نیا اگا ہوا تھا، دمیدن مصدر اگنا۔ وہ سبزہ گلستان عذارش نو دمیدہ، اور اس کے رخسار کے باغ کا سبزہ نیا اگا ہوا تھا۔ وہ سبزہ گلستان عذارش نو دمیدہ، اور اس کے رخسار کے باغ کا سبزہ نیا اگا ہوا تھا۔ اتفاقاً اسی میں ایک جوان تھا جس کی جوانی کی ابتدا کا میوہ تازہ تھا۔ وہ سبزہ گلستان عذارش نو دمیدہ، اور اس کے رخسار کے باغ کا سبزہ نیا اگا ہوا تھا۔ یکے از وزیرہ
پائے تخت ملک را بوسہ داد، یکی از وزیروں میں سے ایک نے پائے تخت ملک بادشاہ کے تخت کے پائے کو بوسہ داد، بوسہ دیا، چوما۔ یکے از وزیرہ پائے تخت ملک را بوسہ داد، وزیروں میں سے ایک نے بادشاہ کے تخت کے پائے کو بوسہ دیا، وزیروں میں سے ایک نے بادشاہ کے تخت کے پائے کو چوما۔ وہ روئے شفاعت بر زمین نہاد، روئے کا معنی چہرہ، شفاعت کا معنی سفارش، بر زمین پر، نہاد رکھا۔ وہ روئے شفاعت بر زمین نہاد، اور شفاعت کا چہرہ زمین پر رکھا۔ وہ روئے شفاعت بر زمین نہاد، اور شفاعت کا چہرہ زمین پر رکھا۔ وہ گفت اور کہا، ای پسر ہم چنا از باغ زندگانی بر نخوردہ است۔ پسر کا معنی لڑکا، ہم چنا کا معنی ابھی، زندگانی کا معنی زندگی، بر کا معنی پھل، نخوردہ است نہیں کھایا ہے۔ وہ گفت اور کہا، ای پسر ہم چنا از باغ زندگانی بر نخوردہ است، کہ یہ لڑکا ابھی زندگی کے باغ سے پھل نہیں کھایا ہے۔ ای پسر ہم چنا از باغ زندگانی بر نخوردہ است، یہ لڑکا ابھی زندگی کے باغ سے پھل نہیں کھایا ہے۔ وہ از ریعان جوانی تمتع نیافتہ، ریعان کا معنی آغاز، ابتدا، ریعان جوانی، جوانی کی ابتدا، تمتع کا معنی نفع، فائدہ، نیافتہ نہیں پایا۔ وہ از ریعان جوانی تمتع نیافتہ، اور جوانی کی ابتدا سے فائدہ نہیں پایا۔ وہ از ریعان جوانی تمتع نیافتہ، اور جوانی کی ابتدا سے فائدہ نہیں پایا ہے۔ توقع بکرم و اخلاق خداوندی آست، کہ بخشیدن خون او بربندہ منت نہیں۔ توقع کا معنی امید، کرم کا معنی مہربانی، اخلاق کا معنی اخلاق، خداوندی کا معنی بادشاہ، آست کا معنی وہ ہے، بخشیدن مصدر بخشنا، منت کا معنی احسان، نہیں تو رکھے۔ توقع بکرم و اخلاق خداوندی آست، بادشاہ کے اخلاق اور مہربانی سے امید یہ ہے کہ بخشیدن خون او بربندہ منت نہیں، کہ اس کے خون کو بخش کر کے بندہ پر احسان تو کرے۔ توقع بکرم و اخلاق خداوندی آست، بادشاہ کے اخلاق و مہربانی سے امید یہ ہے کہ بخشیدن خون او بربندہ منت نہیں، کہ اس کے خون کو بخش کر کے غلام پر احسان تو رکھے گا۔ ملک روئے عزیز سخن درہم آورد، روئے کا نا چہرہ، عزیز سخن اس بات سے، درہم آورد پھیر لیا، غصہ ہو گیا۔ ملک روئے عزیز سخن درہم آورد، بادشاہ نے اس بات سے چہرہ پھیر لیا، یعنی بادشاہ کا چہرہ اس بات سے بدل گیا۔ بادشاہ نے چہرہ اس بات سے پھیر لیا، وہ موافق رائے بلندش نیامد، رائے بلند اونچی رائے، اور اس کی اونچی رائے کے موافق نہیں آیا۔ وہ موافق رائے بلندش نیامد، اور ان کی اونچی رائے کے موافق نہیں آیا۔ وہ گفت اور بادشاہ نے کہا، فرد پرتوے نیکاں نگیرد ہر کے بنیادش بدست، تربیت نا اہل را چوں گردگاہ بر گنبدست۔ پرتو کا معنی سایہ، خصلت، عادت، صحبت،
نگیرت نہیں لیتا، حاصل نہیں کرتا، ہر کے ہر وہ جو بنیادش جس کی بنیاد بدست بری ہو، تربیت نااہل را نااہل کی تربیت چوں ایسی ہی ہے، گردگاہ گردگاہ کا معنی اخروٹ، بر گنبدست گنبد کا معنی گنبد، پر توے نیکا نگیرت ہر کے بنیادش بدست، نیکوں کی صحبت نیکوں کی خصلت نہیں لیتا ہر وہ جو جس کی بنیاد بری ہو، پر توے نیکا نگیرت ہر کے بنیادش بدست، نیکوں کی خصلت حاصل نہیں کرتا ہر وہ جو جس کی بنیاد بری ہو، تربیت نااہل را چوں گردگاہ بر گنبدست، نااہل کی تربیت ایسی ہی ہے جیسے اخروٹ گنبد پر۔ تو اگر اخروٹ کو گنبد پر رکھا جائے تو اخروٹ نہیں ٹھہرتا، ویسے ہی جس کی بنیاد ہی بری ہو اور وہ نیکوں کی صحبت میں رہے تو اس کو نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ پر توے نیکا نگیرت ہر کے بنیادش بدست، نیکوں کی صحبت نیکوں کی خصلت نہیں لیتا ہر وہ جس کی بنیاد بری ہو، تربیت نااہل را چوں گردگاہ بر گنبدست، نااہل کی تربیت ایسی ہی ہے جس طرح کے اخروٹ گنبد پر ہے۔ نسل و بنیاد اینا منقطع کردن اولا ترس، نسل کا معنی اولاد، بنیاد کا معنی بنیاد، منقطع کا معنی کاٹ دینا، اولا کا معنی اولا تر کا معنی زیادہ بہتر۔ نسل و بنیاد اینا منقطع کردن اولا ترس، ان کی اولاد اور بنیاد کو کاٹ دینا زیادہ بہتر ہے۔ نسل و بنیاد اینا منقطع کردن اولا ترس، ان کی اولاد اور بنیاد کو ختم کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ کہ آتش کشتن و اخگر گذاشتن و افعا کشتن و بچے اش نگاہ داشتن کار خردمندہ نیست۔ آتش کا معنی آگ، کشتن مصدر مار ڈالنا، یہاں بجھانے کے معنی میں۔ آتش کشتن آگ بجھانا، اخگر کا معنی چنگاری، گذاشتن کا معنی چھوڑ دینا، افعا کا معنی کالا سانپ، کشتن مصدر مارنا، وہ بچہ اش اور اس کا بچہ نگاہ داشتن محفوظ رکھنا۔ کہ آتش کشتن کہ آگ بجھانا، وہ اخگر گذاشتن اور چنگاری چھوڑ دینا، وہ افعا کشتن اور کالا سانپ مارنا، وہ بچہ اش نگاہ داشتن اور اس کے بچے کو محفوظ رکھنا، کار خردمندہ نیست عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ کار کا معنی کام، خردمند کی جمع خردمندہ۔ آتش کشتن آگ بجھانا، وہ اخگر گذاشتن اور چنگاری چھوڑ دینا، وہ افعا کشتن اور کالا سانپ مارنا، وہ بچہ اش نگاہ داشتن اور اس کے بچے کو محفوظ رکھنا، کار خردمندہ نیست عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ قطع ابر گر آب زندگی بارد، ہرگز از شاخ بید بر نخوری، با فرو مایا روزگار مبر، کز نئے بوریا شکر نخوری۔ ابر کا معنی بادل، گر کا معنی اگر، آب کا معنی پانی، آب زندگی زندگی کا پانی، آب حیات، بارد کا معنی برسائے، ہرگز کا معنی کبھی، شاخ کا معنی ٹہنی، بید ایک درخت کا نام ہے جس سے کبھی پھل نہیں آتا، بر کا معنی پھل، نخوری تو نہیں کھائے۔ ابر گر آب زندگی بارد، بادل اگر زندگی کا پانی برسائے، بادل اگر آب حیات برسائے، ہرگز از شاخ بید بر نخوری، کبھی بھی بید کے درخت سے پھل تو نہ کھا سکے گا۔ ابر گر آب زندگی بارد، بادل اگر آب حیات برسائے، ہرگز از شاخ بید بر نخوری،
کبھی بھی بید کی شاخ سے پھل تو نہیں کھائے گا۔ با فرو مایا روزگار مبر، فرو مایا کا معنی کمینہ، روزگار کا معنی زمانہ، مبر مت لے جا، مت گزار۔ کز نئے بوریا، اصل میں تھا کہ از نئے بوریا، نئے کا معنی نرکل، شکر کا معنی شکر، نخوری تو نہیں کھائے گا۔ با فرو مایا روزگار مبر، کمینوں کے ساتھ زمانہ مت لے جا، زمانہ مت گزار۔ با فرو مایا روزگار مبر، کمینوں کے ساتھ زمانہ مت گزار۔ کز نئے بوریا شکر نخوری، کیونکہ بوریے کے نرکل سے شکر تو نہیں کھا سکے گا۔ کز نئے بوریا شکر نخوری، کیونکہ بوریے کے نرکل سے شکر تو نہیں کھائے گا۔